یہ تھوڑی ہے وہ بھی آپ ایک نظر دیکھ لیں، درس نظامی کا سلیبس کیا تھا. جو ملا نظام الدین سالوی لکھنوی صاحب، ان کا انتقال 1748 میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو اس کے بیچ میں کہیں انہوں نے لکھ لیا ہوگا، ختم کر لیا ہوگا، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر تو پہلے ہی انتقال کر چکے تھے. اب دیکھیں انہوں نے اپنی درس نظامی کا جو سلیبس رکھا تو اس میں کیا کیا علم تھے. صرف کے عربی اور فارسی زبان صحیح طریقے سے بولنا، یہ اس کی تھی. نحو تھی عربی اور فارسی زبان کا ایک ڈھانچہ تاکہ لوگوں کو عربی اور فارسی زبان آ جائے. منطق، یہ فلسفیانہ طریقے سے کیلکولیٹ کرنے کا ایک یہ پرانا ایک علم تھا، وہ اس کا حصہ بنا. حکمت کی تھی کہ ایک تو ایتھکس بھی اور پھر فلسفہ بھی. یہ فلسفہ وہی تھا جو پرانے انڈیا اور یونان کا جو فلسفہ تھا وہی اس کا حصہ آنے لگا. ریاضی، میتھمیٹکس، اس کے لیے انڈیا میں یہ زیادہ ڈیولپ ہوا تھا پہلے ہی، تو پرانے ہندو اسکالرز نے جو کیا ہوا تھا بڑا کام کیا ہوا تھا، تو وہ اس میں سلیبس میں آنے لگا. بلاغت میں پھر عربی اور فارسی زبان کو پڑھانے کا آیا. اب دیکھیں یہ سارے جتنے علم ابھی تک جو آئے ہیں یہ سارے سیکولر علوم ہیں، اس کا کوئی دین سے کوئی تعلق نہیں. اب آئیے فقہ اور اصول فقہ، یہ اس کے بہت ڈیٹیل سے پھر ملا نظام الدین صاحب نے درس نظامی میں اس کو بہت ڈیٹیل سے اس کا ایڈ کیا. پھر اس کے بعد کلام وہی تھی، یہ جو بحثیں جو پرانی گزر چکی ہیں ان کی بکس وہ آ گئی. اچھا تفسیر، یہ قرآن مجید کے لیے انہوں نے زیادہ فوکس نہیں کیا، بلکہ دو تفاسیر، ایک جلالین اور ایک بیضاوی، ان کا تھوڑا سا حصہ بس رکھا. اچھا اسی طرح حدیث پہ انہوں نے زیادہ فوکس نہیں کیا، بلکہ ایک مشکات المصابیح، ایک ہی کتاب مشکات جو مختصر بک ہے بس وہی رکھی ہے. یعنی قرآن اور حدیث اتنا زیادہ نہیں رہا، لیکن فقہ پہ زیادہ فوکس، اور باقی چلو اپنی زبان اور تھوڑا سا جو ہے. اب یہ وہ زمانہ آیا تو اس میں پھر شاہ ولی اللہ صاحب بھی اس زمانے میں تھے. وہ 1703 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1761 میں ان کا انتقال ہوا. سوری یہ میری غلطی تھی، جو 1762 کہہ دیا تھا ابھی میں نے، 1761 میں انتقال ہوا. تو وہ انہوں نے یہ فیل کیا کہ یار یہ ایجوکیشن میں یہ کمی ہے. انہوں نے قرآن مجید اور احادیث کی کتابوں کا اضافہ کیا. اب کہاں پہ کہ وہ دلی میں تھے، انہوں نے ایک پورا ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا تھا، اس میں پھر قرآن اور حدیث زیادہ پڑھانے لگے. پھر قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ بھی انہوں نے شاہ ولی اللہ نے کیا تھا، اور ان کے اگینسٹ فتویٰ ہوا کہ یہ جناب انہوں نے قرآن کی پہ گستاخی کر دی ہے معاذ اللہ، تو ان پہ کفر کا فتویٰ بھی آیا. لیکن شاہ ولی اللہ صاحب نے برداشت کیا اور ان کی فارسی کا ترجمہ رہا. پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو، اب وہ زمانہ تھا کہ جب وہ اردو زبان شروع ہو رہی تھی، تو شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنے بیٹوں کو کہا یہ بڑے اسکالر بنے، شاہ عبد القادر دہلوی صاحب اور شاہ رفیع الدین دہلوی صاحب، ان کو کہا کہ بیٹا تم اردو میں ترجمہ کرنا قرآن مجید کا، اور ان دونوں نے کر لیا. اب دیکھیں ان کا انتقال 1814 اور 1818 میں ہوا، تو اس سے آس پاس 1800 کے آس پاس انہوں نے قرآن مجید کا پہلا اردو کا ترجمہ وہ بنا تھا. اب یہ اس پورے سینیریو میں پھر ہوا کیا کہ انگریزوں کی حکومت بنتی چلی گئی. اچھا وہ سٹیپ بائی سٹیپ، سٹارٹ میں تو پہلے بنگال انہوں نے فتح کی، پھر اس کے بعد ایک ایک جہاں گورنرز جو ہوتے تھے مغلوں کے، تو اب وہ نواب جو تھے ان سب کو آسانی سے فتح کرتے چلے گئے. بس صرف ایک ہی صاحب تھے کہ جنہوں نے بڑی سٹرگل کی انگریزوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے، تو ٹیپو سلطان، بلکہ ان کے والد جو ہے حیدر علی نے تو بڑے کامیاب رہے تھے، لیکن ٹیپو سلطان وہ پھر جنگ میں نہیں جیت سکے تھے، اور 1799 میں وہ جاں بحق ہوئے تھے. تو بہرحال انگریزوں کا اب آدھے سے زیادہ حصہ انڈیا میں انگریزوں کا آ گیا. انہوں نے کیا کیا دیکھیں، اب وہی جو درس نظامی بنی ہوئی تھی، تو انہوں نے نظام تعلیم اور عدلیہ کا وہی پرانا سسٹم ہی رکھا. انگریزوں نے کوئی نئی چیز نہیں کی،
کوئی انوویشن نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یار، ان کا جو پرانا طریقہ وہی صحیح ہے. تو اب وہی بیوروکریٹس، عدالت کے لوگ، وہی درس نظامی کے اسٹوڈنٹ بن کے اب انگریزوں کے امپلائی بھی یہی لوگ آنے لگے. مسلم طلباء کے لیے عربی کے لیے بھی ایک باقاعدہ ان کو اسپانسرشپ انگریزوں نے کی، ہندو اسٹوڈنٹس کے لیے سنسکرت کے لیے کی، تاکہ ان کا بھی چلو علم رہے، ان کو بھی ایک وظائف کے ذریعے کچھ اسپانسرشپ کر کے تاکہ چلو ان کا بھی علم چلتا رہے. تو انگریزوں نے سٹارٹ میں 1764 سے لے کے 1835 تک یہی کرتے رہے. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ ایک بڑا واقعہ ہوا جس کو لارڈ میکالے کہتے ہیں. یہ ایک بڑے اسکالر تھے انگریزوں کے. 1835 میں انہوں نے ایک مشورہ دیا اپنے انگریزوں کو. اس کو منٹ بائی دا ہمبل میکالے صاحب نے یہ لکھا تھا. اس کا ترجمہ ہی میں عرض کر دیتا ہوں، اردو میں چونکہ بات چل رہی ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں سنسکرت یا عربی تو نہیں جانتا، لیکن میں نے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے عربی اور سنسکرت کتب میں مشہور ترین کے ترجموں کا مطالعہ کیا ہے. میں نے یہاں ہندوستان اور گھر میں یعنی برطانیہ میں، انگلینڈ میں مشرقی زبانوں کے ممتاز ماہرین سے بات کی ہے. مشرقی علوم کے ماہرین ان علوم کو جو اہمیت دیتے ہیں، میں اس کی بنیاد بنانے کو تیار ہوں. مجھے اس میں سے کوئی ایک بھی نہیں ملا جو اس بات کا انکار کرے کہ یورپ کی ایک اچھی لائبریری کا ایک شیلف اپنی قدر و قیمت کے اعتبار سے ہندوستان اور عرب کے پورے لٹریچر سے زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے. مغربی لٹریچر کی فوقیت کی تعلیمی کمیٹی کے وہ ممبرز بھی مانتے ہیں جو مشرقی علوم کی تعلیم کے حامی ہیں. ہمیں لوگوں کو تعلیم دینا ہوگی جو ان کی مادری زبان میں ممکن ہی نہیں ہے. ہمیں انہیں کوئی اجنبی زبان سکھانا ہوگی. ہماری اپنی زبان انگلش کی عظمت کا دعویٰ سر نو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مغرب کے زبانوں میں سب سے نمایاں ہے. اس میں ایسا تخلیقی مواد بھرا پڑا ہے جو یونان سے حاصل کردہ ورثے سے کسی طرح کم نہیں ہے. اس میں علم بلاغت کی ہر صنعت سخن کی ماڈل موجود ہیں، جس کے اندر ایسے الفاظ اور تراکیب ہیں جن کے مقابلہ میں اخلاقی اور سیاسی تعلیم میں کوئی اور زبان نہیں کر سکتی. انسانی زندگی اور فطرت کو جس طرح اس میں بیان کیا گیا ہے اور مابعد الطبیعات، اخلاقیات، سیاست، فقہ، تجارت، تجرباتی سائنس، سبھی علوم میں جس طرح سے اس میں صحت کی حفاظت، آرام اور آسائش میں اضافہ اور انسان کی عقل کی توسیع کا اہتمام موجود ہے، وہ کسی اور زبان میں نہیں. ہمیں اس وقت پوری کوشش اس کام کی کرنی چاہیے کہ ایک ایسا طبقہ تیار ہو جو ہمارے اور کروڑوں لوگوں پر مشتمل ہماری رعایا کے درمیان رابطے اور ترجمانی کا کام کر سکے. ایسا طبقہ اپنے خون اور رنگ کے اعتبار سے ہندوستانی ہو، لیکن اپنے ذوق، رائے، اخلاقیات اور عقل کے اعتبار سے انگریز ہو. پھر ہم اس طبقے پر یہ بات چھوڑ دیں کہ وہ اپنے ملک کی زبانوں کو کس طرح بہتر بناتے ہیں، ان زبانوں میں کس طرح سائنس کی اصطلاحات کو مغرب سے حاصل کر کے شامل کرتے ہیں، اور جس طرح سے اس علم کی اشاعت عوام الناس کی وسیع طبقے میں کرتے ہیں. اب کہیں گے میکالے صاحب نے جو فرمایا تو بھی اس میں ان کا تعصب ہوگا، تو مجھے بھی لگتا ہوگا، لیکن تھوڑا لگتا یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بہت زیادہ ڈیپتھ سے ہماری بکس کو پڑھا نہیں، یہی لگتا ہے. لیکن چلو ان کو اب یہ فیل ہوا کہ ٹھیک ہے جناب، یہ عربی اور سنسکرت کی بکس کو جتنا ترجمہ اب تک انگلش میں ہوا اتنا ہی پڑھا ہوگا نا انہوں نے. تو انہوں نے یہی مشورہ دیا اور اس کو پھر انگلینڈ کی پارلیمنٹ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ جناب یہ بات ٹھیک ہے. اور انہوں نے پھر یہی کیا کہ جناب پورے انڈیا میں، اور صرف انڈیا ہی نہیں دیگر اور ممالک میں بھی اب ہونا یہ چاہیے کہ کم از کم وہی لوگ پیدا ہوں کہ جو عین انگریزوں کے کلچر سے بنے ہوئے ہو. تب یہ دیکھیں، اس کو ایجوکیشن ایکٹ 1835 کہتے ہیں، اور اس کو
ایکٹ تو انہوں نے کر لیا 1835 میں، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے میں 15 to 25 ایئرز لگے انگریزوں کو۔ اب ہوا کیا کہ مسلمانوں کے لیے بیوروکریسی کے ساری جابز ختم ہوئی ہیں۔ یہ 1835 to 1860 کے درمیان کا پیریڈ ہے۔ اس سے پہلے وہی درس نظامی کے فقہا کے جو لوگ بھی درس نظامی پڑھ کے آتے تھے ان کو انگریز ان کو جاب دیتے تھے، وہ سلسلہ ختم، عدالتیں ختم۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اب 1869 کا سینیریو کیا ہوا۔ اچھا ہوا یہ کہ ہندوؤں کے ہاں یہ ہوا کہ انہوں نے انگلش جلدی سیکھنی شروع کر لی تھی۔ اس کے لیے آپ یہی ایک ریسرچ جو میں نے پڑھی تھی اپنی بک میں پھر اس کو لکھا ہے، اسسٹنٹ انجینئرز 1869 میں مسلمانوں میں ایک بھی نہیں تھا اور ہندو 14 بن گئے تھے۔ سب انجینئرز ٹائپ کے ایک مسلمان مل گئے اور 24 ہندو تھے۔ اوورسیئرز ٹائپ کے 2 مسلمان ملے جبکہ 63 ہندو ملے۔ اکاؤنٹنٹ کے طور پہ کوئی مسلمان نہیں ملا لیکن ہندوؤں کے یہاں 50 تھے، بلکہ اکاؤنٹنٹ کے طور پہ ہندو حضرات ایون مسلمانوں کی حکومت کے دوران بھی ہندو ہی اکاؤنٹنگ کا کام کرتے تھے۔ تو یہ رزلٹ آیا۔ اب ہوا یہ کہ 1857 میں آ کے انگریزوں کی پوری حکومت پورے انڈیا میں ہو گئی۔ تو اس وقت پھر اب مسلمانوں کی جو فقہا کے اسکالرز کی جابز ختم ہو گئی، تو اب کیا کریں؟ کیا ہم چھوڑ دیں اپنے؟ تو اس وقت ایک بڑے اسکالر مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب، انہوں نے کہا کہ نہیں بھی ہم پرسنلی خود ہم کرتے ہیں، نہیں ہمیں اسپانسرشپ حکومت سے مل رہی، نو پرابلم، ہم پھر بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے دیوبند، ایک چھوٹا سا شہر قصبہ اس زمانے میں تھا، تو انہوں نے 1867 میں درس نظامی کا مدرسہ سٹارٹ کیا۔ اب انہی کے پھر ابھی ان کو ایک ہی اسٹوڈنٹ ملا اور ایک ہی استاد یہ بنے تھے۔ تو بہرحال سٹارٹ ہوا، اور وہ انہوں نے سٹارٹ بھی یہ پورا مدرسہ کیسے بنایا تھا، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے ہی پڑھانا شروع کیا تھا۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ اب مسلمانوں کے جتنے لوگوں پہ وہ اس پہ امپریس ہوئے کہ یار واقعی یہ اپنا کم از کم جو اتنا عرصے سے جو ہمارا علم تھا اس کو سنبھال رہے ہیں، تو لوگوں نے پھر ان کو سپانسر کرنا شروع کیا، اور پھر ہوا یہ کہ دیگر شہروں میں بھی مدرسے بننے لگے پھر مختلف علاقوں میں۔ نانوتوی صاحب 1880 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو ایک تو یہ سلسلہ ہوا، اور اس زمانے میں آپ کہیں کہ یہ جو پاکستان کا ایریا ہے نا، یہ بالکل ان پڑھ لوگوں کا علاقہ تھا۔ مسلمانوں کے سب سے جو علمی ذوق کے لوگ تھے ان کی میجورٹی یو پی کے تھے، تو اس لیے مدرسے زیادہ تر یو پی میں بنے۔ دیوبند بھی وہیں پہ ہے، پھر علی گڑھ بھی وہیں پہ ہے، بریلی بھی وہیں پہ ہے، الہ آباد یہ شہر بھی یو پی میں ہے، تو یو پی میں ہی مین فوکس رہا۔ اچھا ہوا یہ کہ جن اسکالرس میں ایک دل چاہا کہ ایک فقہ پڑھنے کا، قرآن اور حدیث پڑھنے کا، اس کے لیے یو پی میں آتے تھے، مدرسے میں آ کے پڑھتے تھے، پڑھ کے آ کے آتے تھے۔ پھر اس کے بعد اگر ان کو موقع ملتا تو پھر وہ پنجاب میں یا سندھ میں یا پختونخوا میں یا افغانستان میں جہاں جہاں ہو سکتا تو مدرسے بنتے، لیکن ایک دم نہیں بنے، اس میں ٹائم ان کو کافی لگا۔ اچھا اس وقت سر سید احمد خان صاحب بھی زندہ تھے، تو انہوں نے یہ فیل کیا کہ بھی جدید علوم کی مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ انہوں نے علی گڑھ میں، یہ بھی یو پی میں، تو انہوں نے پھر ایک کالج بنایا جس کو محمدن اینگلو اورینٹل کالج، اس کو سپانسر انگریزوں نے کیا کہ یار یہ اچھی بات ہے، کیونکہ انہی کا وہ چاہتے تھے نا کہ بھی ایک ایسے لوگ پیدا ہوں کہ جو کم از کم ہندوستانی نسل کے ہوں، وہ اپنے لوگوں کو بھی سمجھ سکتے ہوں، میں بھی سمجھ سکتے ہوں، تو لے کے بیچ میں بات چیت تو کرائے نا وہ۔ پھر اس کے بعد علی گڑھ سے ہی بہت سارے اسکولز کالجز کا نیٹ ورک بننے لگا، ایک دم نہیں بنا، لگے ہوں گے ان کو بھی 30-40 سال۔ 1898 میں سر سید احمد خان صاحب کا انتقال ہوا۔ اب اثرات اس کا پھر رزلٹ کیا ہوا کہ خون اور رنگ کے اعتبار سے ہندوستانی، لیکن اپنے ذوق، رائے، اخلاقیات اور عقل کے اعتبار سے انگریزی بنے۔ اب
سرکاری ملازمتیں، یہ جو جابس جتنی مل رہی تھیں تو وہ انہی مسلمانوں کو ملنے لگی، لیکن ایکچولی اپنے کلچر کے لحاظ سے وہ انگریزی بنے۔ ایک یہ میں گستاخی کروں گا سر سید احمد خان صاحب سے کہ انہوں نے ایک سائنس کی ضرورت تھی، اس کی تعلیم نہیں کی انہوں نے فوکس کیا فکر اور فلسفہ اور انگریزی کلچر، بس یہی انہوں نے اپنے علی گڑھ میں یہی کیا انہوں نے۔ اگر وہ سائنس پہ اگر فوکس کر لیتے تو یہ بہتر ہو جاتا، لیکن چلے ان کا اجتہاد جو تھا اس کا پھر نیگیٹو رزلٹ آیا کہ اس کے بعد پھر جب تک انگریزوں کی حکومت رہی ہے تو اب دیکھیں کہ بالکل مسلمان جتنے بھی بیوروکریٹس بنے ہیں، ملٹری میں بنے ہیں، وہ سارے کے سارے اپنے کلچر کے لحاظ سے بالکل انگریزی رہے۔ اس کے بعد پھر جب آزادی بھی ہوئی ہے تو تب بھی بڑی حد تک لوگ ویسے ہی ہیں۔ اس وقت ایک اور اسکالر محمد علی مونگیری صاحب، اس زمانے میں ان کو ایک فیل ہوا کہ یار یہ جو فرق آ رہا ہے نا، ایک تو پرانے علم جو مدرسوں میں چل رہا ہے سلسلہ، اور ایک یہ کالجز میں جو چل رہا ہے سلسلہ اور سکولز میں، اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ محمد علی مونگیری صاحب نے 1927 میں انتقال ہوا، تو انہوں نے اس سے پہلے ہی لکھنؤ میں ایک پورا انسٹیٹیوٹ بنا لیا، ندوۃ العلماء، کہ قدیم اور جدید علوم کا توازن ہو۔ 1898 میں انہوں نے یہ کام کیا اور وہ آج تک موجود ہے۔ اچھا، علی گڑھ میں ابھی بھی یونیورسٹی انڈیا میں موجود ہے، دیوبند میں، اور اسی طرح دیگر اور یو پی کے شہروں میں مدرسے ہیں، وہ بھی انڈیا میں آج تک موجود ہیں۔ پاکستان میں بھی پنجاب، پختونخوا، پھر سندھ میں، بلوچستان میں بھی آپ کو مدرسے ملیں گے، افغانستان میں بھی آپ کو ملیں گے، اور بنگلہ دیش میں بھی آپ کو ملیں گے۔ تو یہی یہ جو تین فرق ہیں یہی رہے ہیں اگلی پوری ہسٹری میں۔ پھر تو اب مسلمانوں کی تعلیم میں پھر رزلٹ آپ دیکھیے کیا ہوا کہ ایجپٹ میں انگریزوں نے یہ کیا کہ اشرافیہ کہ اسپیشلی کم از کم اپنی ایلیٹ جو بیوروکریٹس ہیں ان کو انگریزوں نے اپنے کلچر میں لے آیا، لیکن انہوں نے اور کچھ نہیں کیا تو اپنی عربی زبان رکھے رکھی، لیکن ٹھیک ہے انگلش بھی ان کو اچھی آ گئی، انگریزوں سے چلاتے رہے معاملہ۔ لبنان، تیونس، الجیریا اور موراکو میں یہاں پہ فرانس کی حکومت رہی ہے تو فرنچ کلچر کا فروغ رہا ہے، لیکن عربی انہوں نے پھر بھی سنبھالی، لیکن دین بہرحال چھوڑ بیٹھے، کلچر وہی فرانس کا ہی کلچر آیا۔ ترکی میں آئیے تو مغربی کلچر کا ایک جبرن فروغ ہوا۔ یہ کن صاحب نے کیا؟ یہ مصطفیٰ کمال اتا ترک صاحب، ان کی حکومت 1924 سے لے کے 1938 تک ان کی حکومت رہی ہے، اور اس کے بعد سے انہی کے جو ساتھی ہیں وہی آج تک ان کی حکومت ترکی میں موجود ہے۔ انہوں نے یہ دیکھیں بڑا کام یہ کیا کہ ترکی زبان تو رکھا سنبھال کے، لیکن اس کا رومن سکرپٹ کر دیا، جو پہلے عربی سکرپٹ تھا، بالکل جیسے ہم اردو بھی جیسے لکھتے ہیں ترکی زبان بھی ایسی لکھے جاتی تھی، اس کو چھوڑ کے انہوں نے بالکل انگلش کے سکرپٹ میں کر لیا۔ صرف وہی نہیں کیا بلکہ پورا جو کلچر ہے پورے یورپ کا سیم، اس کو انہوں نے قانونی طور پر زبردستی کروایا بھی، تو اسی کے اثرات اب آج تک ترکی میں آپ کو نظر آتا ہے۔ انڈونیشیا اور ملیشیا میں ڈچ کی حکومت رہی ہے تو انہوں نے اپنی تعلیم ایسے ہی چلائی ہے، اور رومن رسم الخط یہی جو آپ کا اسکرپٹ ہے رومن، وہی آج تک انڈونیشیا اور ملیشیا میں بھی موجود ہے۔ رزلٹ یہ آیا پھر اس کے بعد پھر یورپ کی آپس میں لڑائیاں ہو گئیں، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، وہ خود آپس میں تباہ ہو گئے، تو اب ان کو فیل ہوا کہ یار یہ ملک ہم نہیں سنبھال سکتے، وہ خود ہی چھوڑ کے چلے گئے، تب جا کے آزادی ہوئی ہمیں۔ ورنہ لوگ وہ بڑا سیاستدان بڑے دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم نے آزادی کی، انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ اصل میں یورپ کی کمزوری تھی کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے، بس یہ ہوا بات۔ تو اب دیکھیے دور جمود و زوال کا یہ پیریڈ میں ایجوکیشن کا کیا سلسلہ رہا ہے مسلمانوں کے ہاں۔ اب میں نے 1947 to 1980 تک کہا ہے، لیکن آپ اختلاف کریں تو اسے 2000 تک کہہ لیں آپ اسے، کہ قدیم تعلیم یافتہ جو مذہبی طبقہ
جو مدرسوں میں پڑھا ہے تو وہ معاشرے سے کٹ کر زندگی میں رہا ہے. ان کا کلچر، ان کی لائف، ان کا لائف سٹائل سارا ویسے ہی رہا. مغربی تعلیم یافتہ جو اسکول کالجز سے پڑھ کے آئے تو وہی سیاسی طاقت سے وہ اسی طرح آگے کہ بیوروکریٹس بن گئے، ملٹری میں بن گئے، تو ایک پورا مغربی کلچر وہ آج تک ہی موجود ہے. اب قدیم اور جدید میں متوازن طبقہ جو ندوۃ العلماء میں جو ایک سجیشن دی تھی، ان کی اقلیتی گروہی رہی ہے. یعنی ایسے اسکالر پیدا ہوتے رہے لیکن کم ہی رہے، میجورٹی نہیں رہی ان کی. عوام الناس یہ غیر تعلیم یافتہ اور جہالت کی حالت ہی رہی ہے. اچھا، حکومت نے سکولز بنائے لیکن اس میں کم ہی لوگ گئے، لیکن پھر 1980 کے بعد زیادہ آنے شروع ہوئے اور 2000 کے بعد تو بہت زیادہ آنے شروع ہوئے. پھر پرائیویٹائز جب سے کیا ہے تو پھر بہت سے سکولز بنے اور اب میجورٹی پڑھ رہی ہے. اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ جن پیرنٹس کے پاس کچھ فنڈ نہیں ہے تو وہ پھر اپنے بچے کو مدرسے میں ڈالتے رہے. تو اس طرح سے کلچر یہ چلتا ہوا آیا ہے. اور پھر ہر گروہ میں اپنے اپنے سیاستدان بھی پیدا ہوتے رہے، ان کا ایک اپنا ایجنڈا وہ چلتا رہا ہے. تو ایسے ہی اب دیکھتے ہیں کہ ایک ماڈرن قسم کی پارٹیز بھی بنی ہیں، وہی میجورٹی ہے پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی ہے. اچھا، اور اسی طرح مدرسے کے لوگوں کے اپنے ان کی پارٹیز بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، انڈیا میں بھی ہیں. تو وہ رہا سلسلہ اور ان کی کشمکش کا پورا سلسلہ 1947 سے لے کے آج تک موجود ہے. تو یہ سینیریو جو آپ دیکھ سکتے ہیں، رزلٹ یہ ہے. تو جناب اب آپ کے ہزاروں سوال پیدا ہوں گے، تو جناب جو بھی سوال ہے بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.